سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا اور وہ مجھے بد دعائیں دے رہا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، بھائی تم مجھے بد دعائیں کیوں دے رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر بولا، میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو میں پہلے سب پاکستانیوں کے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ تم بھی پاکستانی ہو، لہٰذا اللہ تمہیں بھی کرے۔ میں دکھی ہو گیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور جا کر برآمدے میں بیٹھ گیا۔ وہ جب دعا کے بعد برآمدے کی طرف آیا تو میں اٹھا اور زبردستی اس سے بغل گیر ہو گیا۔ وہ اپنا آپ مجھ سے چھڑاتا رہا لیکن میں نے اسے دبوچ رکھا تھا۔ میں اس سے معافی بھی مانگ رہا تھا اور ساتھ ساتھ پوچھ رہا تھا، بھائی تم مجھے سے کیوں ناراض ہو؟ وہ چھڑانے کی کوشش کرتا رہا مگر میری گرفت زیادہ مضبوط تھی۔ بہرحال وہ تھک گیا، اس کا سانس چڑھ گیا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اسے لے کر حرم شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی سانس درست کی اور پھر بولا، مجھے تم سے کوئی گلہ کوئی تکلیف نہیں، میں دراصل ہر پاکستانی سے نفرت کرتا ہوں۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس کا کہنا تھا، ہم افغانی پاکستان کی وجہ سے تباہ و برباد اور در بدر ہو گئے۔ افغانستان اگر آج قبرستان ہے تو اس کا واحد ذمہ دار پاکستان ہے۔ افغانستان ایک ماڈرن اور نارمل ملک تھا، ہم امن سے رہ رہے تھے، لیکن پھر تم لوگوں نے برہان الدین ربانی اور گل بدین حکمت یار جیسے لوگوں کو پناہ اور ٹریننگ دی اور پھر افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ یہ خانہ جنگی دیکھتے ہی دیکھتے سوویت یونین اور امریکہ کی جنگ میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ہنستے کھیلتے ماڈرن ملک کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ وہ رکا، لمبی سانس لی اور پھر بولا، یہ جنگ ختم ہوئی تو تم لوگوں نے طالبان بھجوا دیے۔ وہ جنگ سے زیادہ ہولناک دور تھا۔ وہ ختم ہوا تو تم لوگوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر رہا افغانستان بھی قبرستان بنا دیا اور اب تم نے ایک بار پھر طالبان بھجوا دیے ہیں۔ ہم تم سے نفرت نہ کریں تو کیا کریں؟ وہ مسلسل بول رہا تھا اور میں اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ رکا تو میں نے اس سے کہا، میرے بھائی، پاکستان افغانستان سے زیادہ نارمل، ماڈرن اور پرسکون ملک ہوتا تھا۔ ہم نے افغانستان کو بچاتے بچاتے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ ہمارے ملک میں جہادی سوچ آئی، فرقہ وارادیت آئی، ہیروئن اور کلاشنکوف آئی اور آخر میں بم دھماکوں اور خودکش دھماکے بھی آ گئے۔ ہماری معیشت کا جنازہ بھی نکل گیا اور ہم دنیا میں اکیلے بھی رہ گئے اور ہمیں یہ سزا صرف اور صرف افغانستان کی محبت میں ملی۔ ہم آپ لوگوں کو کمیونسٹ روس سے بچانا چاہتے تھے۔ آج اگر آپ لوگوں میں تھوڑا سا اسلام بچ گیا ہے تو اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ اگر روس ہوتا تو افغانستان میں مسجدیں ہوتی اور نہ نمازی۔ آپ تاجکستان بن چکے ہوتے۔ ہم 50 لاکھ افغانوں کو 20 سال پالتے بھی رہے اور اس وقت بھی 20 لاکھ سے زیادہ افغانی پاکستان میں ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا یہ احسان فراموشی نہیں؟ وہ مسکرایا اور پھر ہنس کر بولا، کون سا احسان؟ آپ لوگ یہ سب ڈالرز کے لیے کرتے رہے۔ 1980 کی دہائی میں ڈالر لیے، پھر 1996 کی دہائی میں ڈالر لیے، پھر 2001 میں ڈالر لیے اور ایک بار پھر ڈالرز کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں آپ کی عزت کیوں کروں؟ یہ سن کر میری برداشت جواب دے گی۔ میں اٹھا اور چپ چاپ حرم شریف سے نکل گیا جبکہ وہ مجھے مسلسل طعنے دیتا رہا۔ یہ واقعہ میرے ایک جاننے والے کے ساتھ چند دن قبل پیش آیا۔ وہ اس پر بہت دکھی تھا۔ میں نے یہ سن کر اسے تسلی دی اور اس کے بعد اسے مشورہ دیا، تم کسی فیصلے پر پہنچنے سے قبل تاریخ کا مطالعہ ضرور کرو، تم چند لمحوں میں وہ وجوہات سمجھ جاؤ گے۔ وہ حیران ہو کر بولا، کیسے؟ میں نے عرض کیا، پاکستان کے موجودہ علاقوں اور ہندوستان میں ہزاروں سال سے سنٹرل ایشین حملہ آور ہوتے رہے۔ افغانستان کے راستے یہاں آرائیں بھی آئے، ہن بھی اور منگول بھی۔ ان کے بعد ایرانی اور افغانی لگاتار آتے رہے۔ محمود غزنوی ہو، شہاب الدین غوری ہو، نادر شاہ درانی ہو یا پھر احمد شاہ ابدالی ہو، یہ سب افغانی تھے۔ لہذا پاکستان اور ہندوستان پر حملہ افغانیوں کا ڈی این اے ہے۔ یہ لوگ پہلے لشکر کی شکل میں ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور پھر یہ خودکش حملے اور نفرت کی شکل میں حملہ آور ہے۔ دور کوئی بھی ہو، انہیں یہاں بھی ہم نظر آئیں گے یا ہم پر حملہ کریں گے۔ دوسرا، ہم ہزاروں سال سے افغانوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، یہ ہمارا ڈی این اے ہے۔ اور تیسرا، برصغیر کا مزاج دفاعی ہے، ہم پر
ہزاروں سال سے حملے ہو رہے ہیں، لہذا ہمارا DNA دفاعی ہو گیا ہے۔ ہم صرف اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہم کبھی کسی پر حملہ نہیں کرتے۔ ہماری یہاں لڑائیاں بھی ذاتی اور مقامی ہوتی ہیں۔ جاٹ راجپوتوں سے لڑ پڑتے ہیں اور راجپوت ایک دوسرے کے سر کھول دیتے ہیں، اور بس آپ دیکھ لیں پاکستان اور بھارت بھی پچھلے 76 برسوں سے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ہماری لڑائی کبھی ہندوستان سے باہر نہیں گئی۔ بھارت بھی اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود آج تک چین سے نہیں لڑ سکا، اور ہم افغانوں اور ایرانیوں سے نہیں۔ ہم جب بھی لڑیں گے انڈیا سے لڑیں گے، اور انڈیا بھی جب پنگا کرے گا یہ پاکستان سے کرے گا۔ سرحد سے نکل کر یہ بھی چین میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ جارحیت افغانیوں کا DNA ہے، اور افغانیوں سے مار کھانا پاکستانیوں کا، لہذا چپ چاپ برداشت کرو۔ یہ آج کا ایشو نہیں، یہ صدیوں کی لڑائی ہے اور یہ صدیوں تک چلے گی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے اس کے بعد عرض کیا، اور احسان فرموشی اور موشن کشی بھی افغانیوں کے DNA میں ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھ لیں جس ملک، قوم اور گروپ نے ان پر احسان کیا، افغانیوں نے نفرت، دشمنی اور ظلم سے اس کا بدلہ دیا۔ روس 20 سال افغانیوں کو پالتا رہا، اس کا کیا صلہ ملا؟ امریکہ نے 12 سال افغان جہاد کے لیے رقم، اسلحہ اور سفارتی مدد دی، اسے کیا ملا؟ یہ 2001 میں ایک بار پھر افغانستان آیا، 20 سال اس نے خربوں ڈالر افغانی تنور میں جھونکے، پورا ملک دوبارہ بنایا، افغانستان کو سڑکوں سے لے کر آرمی تک بنا کر دی، لیکن اسے کیا صلہ ملا؟ پاکستان نے بھی ہر دور میں افغانیوں کی مدد کی۔ برہان الدین ربانی اور حکمت یار سے لے کر طالبان کی موجودہ قیادت تک تمام افغان لیڈر پاکستان میں رہے، یہاں شادیاں کی، جائیدادیں بنائی، سرکاری گاڑیوں میں سفر کیا اور پاکستانی پاسپورٹ استعمال کیے۔ ہم نے ان کے لیے پوری دنیا کی مخالفت بھی برداشت کی، لیکن ہر دور میں ہمیں نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہیں ملا۔ طالبان کی موجودہ کابینہ کے تمام وزراء پاکستان میں پناہ گزین ہیں۔ ہم نے امریکہ سے دشمنی مول لے لی، مگر انہیں بش سے لے کر ٹرمپ تک سب سے بچاتے رہے۔ ہمیں اس کا کیا صلہ ملا؟ بنو کینٹ پر حملہ اور جعفر ایکسپریس پر قبضہ، یہ ہے اس کا صلہ۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرا دوست دیر تک خاموش بیٹھا رہا اور پھر بولا، اس کا حل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اس کے 3 حل ہیں۔ ایک، ہم انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں۔ ایٹم بم کے بعد ہم انڈیا سے لڑ سکتے ہیں اور نہ انڈیا ہم سے، لہٰذا ہمیں اب اچھا ہمسایہ بن جانا چاہیے۔ سرحدیں نرم کریں اور تجارتی تعلقات میں اضافہ کریں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بھارت افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی کراتا ہے۔ تعلقات میں بہتری کے بعد بھارت یہ بند کر دے گا، یوں افغانیوں کو بھارتی پیسے کی سپلائی بند ہو جائے گی اور ان کی بلیک میلنگ رک جائے گی۔ دوسرا، ہمیں اندرونی لڑائیاں ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوں گی۔ سیاستدان، فوج اور عدلیہ اکٹھی بیٹھے، آئین میں جو ترامیم کرنی ہے ایک ہی بار کر دیں، اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے۔ اب کوئی بندوق علی خان آئین اور سسٹم کو نہیں چھیڑے گا۔ الیکشن وقت پر ہوں گے اور جیسے ووٹ ملے گا وہ حکومت بنا لے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کسی کو لائے گی اور نہ نکالے گی۔ ملک میں اس سے استحکام آ جائے گا اور ہمارا آگے کا سفر بھی شروع ہو جائے گا۔ اور تیسرا، دنیا میں کوئی برادر اسلامی ملک نہیں، یہ سب مفاد اور بزنس کا کھیل ہے، لہٰذا ہمیں اسلامک برادرہڈ سے اوپر اٹھ کر صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھنا چاہیے۔ سرحدیں مضبوط بنانی چاہیے اور کسی ملک کے لیے کسی قسم کی قربانی نہیں دینی چاہیے۔ طالبان جانے اور امریکہ جانے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم پر اگر کوئی حملہ کرے تو ہم اسے منہ توڑ جواب دیں اور خود کسی دوسرے ملک میں درد اندازی نہ کریں۔ ہمارا کوئی بھائی یا دشمن نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اگر فوری طور پر یہ فیصلہ کر لیے تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ ہم فیصلوں کے قابل نہیں رہیں گے۔ انسان ہو یا قومیں، یہ بیک وقت اندر اور باہر نہیں لڑ سکتی، اور ہم نے بدقسمتی سے باہر اور اندر دونوں جگہوں پر محاذ کھولے ہوئے ہیں، اور یہ 2 طرفہ جنگیں ہمیں تیزی سے نگلتی چلی جا رہی ہیں، لہذا سنبھلنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں۔